غنی عثمان غنی، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، نبی کا دل بر میرا غنی ہے، صدیق عمر اور علی کا ساتھی، حیا کا پیکر میرا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلا وعد اللہ الحسنى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عبدالحمید نعیمی عرض گزار ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مقبول بارگاہ ہستی کے صدقے دین و دنیا کی اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کئی حوالے سے ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، مجاہد ہیں، شہید ہیں، مہاجر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ہیں۔ سب سے بڑی شان آپ کی یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں۔ صحابی کی تعریف علماء کرام نے یوں کی، ان اصحابی هو من صاحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المسلمین اور رآؤ ولو سعى وهو مؤمن ومات على ذلك۔ ایسا خوش نصیب آدمی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پانے کا شرف حاصل کیا ہو اور ہو وہ مسلمان، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ مقام دینے والے خدا تعالی سے پوچھئے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے معاف کر دیا تمام صحابہ کرام کو۔ یعنی اگر دنیا میں ان سے کوئی لغزش ہو گئی تو وہ دنیا ہی میں معاف کر دی گئی، اور اس معافی کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرما دیا جس کے شروع میں رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو قیامت تک آنے والے اس کتاب کے حوالے سے جب یہ ملاحظہ کریں گے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ ان صحابہ کی لغزشوں کو جو بشری تقاضا کے تحت ہوئی رب تعالیٰ نے دنیا ہی میں معاف فرمایا، اور نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اس معافی کا اعلان بھی کر دیا، اس کی تشہیر بھی فرما دی۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ منافقین اس طرح ایمان لاتے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا تب وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، کسوٹی ہے، پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ جس کا ایمان ان کی طرح ہو گیا اخلاص والا، وہ کامیاب اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوا، اس میرٹ پر پورا نہ اترا، تو وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو لوگو، شان صحابہ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ حسنہ بمعنی مقبولیت، حسنہ بمعنی جنت، حسنہ بمعنی ہر طرح کی اچھائی، بلائی، ہر طرح کا حسن۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کل سے تمام صحابہ کرام کا حسنہ کا وعدہ اس قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، اب کسی صحابی کے بارے میں سوء ظن رکھنا، برا خیال رکھنا، یہ ایک مسلمان کو کس طرح زیب دے سکتا ہے؟ محترم سامعین،
ایک اور مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ صحابہ پکے مومن ہیں۔ حق کا تاکید کے لیے ذکر فرمایا، اگر یوں ہی فرما دیا جاتا کہ اولئک هم المؤمنون، وہ ایمان والے، تب بھی بات درست تھی۔ رب کا کلام ہے جو سب سچوں سے بڑھ کر سچا ہے، اور اس کتاب میں فرما رہا ہے جو سب کتابوں سے بڑھ کر شرف اور بزرگی والی ہے، لیکن فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے ٹھکے مومن ہیں۔ محترم حضرات، یہی بس نہیں بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو پرکھ لیا، چن لیا، امتحان لیا، یہ تقوی کے پیپر میں پاس ہو گئے، تقوی میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ انعام انہیں کیا ملا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ دنیا جس کے بارے میں آج تک ہم نہیں جان سکے، یہ مشرق سے کدھر ختم ہوتی ہے، مغرب میں اس کا اینڈ کیا ہے، شمال اور جنوب میں اس کی اختتامی حدود کیا ہیں، لیکن اس وسعت کے باوجود اس دنیا کو رب تعالیٰ نے قلیل فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب اس حقیقت کا آپ علی الاعلان اظہار فرما دیجئے کہ یہ دنیا قلیل ہے، اور تنوین یعنی دو پیشیں یہ تقلیل کے لیے ہیں، تحقیر کے لیے، یعنی بہت زیادہ قلیل ہے۔ تو جس دنیا کی قلت کے باوجود آج تک ہم جدید ذرائع کے باوجود وسعت نہ جان سکے، وہ رب فرما رہا ہے کہ ان صحابہ کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ ہم اس اجر کے عظیم ہونے کا اندازہ اور تخمینہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے سماعت کیا کہ صحابی کی بہت زیادہ شان ہے۔ حدیث پاک میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمہ، آگ اس مسلمان کو چھو بھی نہیں سکتی رآنی، جس نے میری زیارت کی ہو، اور رآ من رآنی، یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ ایک مقام پر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، طوبى لمن رآ من رآنی وآمن بی، طوبى لهم وحسن مآب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنت میں۔ ایک مقام پر فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جس کا بھی دامن پکڑو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور اعتبار سے صحابی کی شان آپ ملاحظہ کیجئے، حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حنفیوں کے امام، ان کی سیرت میں ہے کہ آپ نے 45 سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے وہ صبح تک باقی رہتا تھا، پھر صبح نیا وضو کرتے تھے۔ یہی روٹین حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 50 سال رہی، اور حضرت سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز کی 40 سال رہی۔ لیکن علماء کرام کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس کے خلاف ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا غوث اعظم، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ سمیت تمام اس طرح کی زیادہ عبادات کرنے والے وہ صحابہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان عبادات سے، ان شب بیداریوں سے، قائم اللیل ہونے سے، صائم الدہر ہونے سے یہ نیکی کی اعلیٰ درجے تک تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو دیکھ کر صحابیت نصیب ہوتی ہے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا
جہاد سے مجاہد، حج سے حاجی، علم سے عالم اور عمل سے عامل بن سکتا ہے، نماز سے نمازی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ان سارے حضرات یا ان جیسے حضرات کا مقام صحابہ سے کہیں نیچے ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان، دادا کا نام ابو العاص ہے۔ 5ویں پشت میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام اروا ہے، نانی ام بیدہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں، اور والدہ کی طرف سے 5ویں پشت میں عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت مدینہ سے 47 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے، اس لیے کہ 2 نور آپ کے نکاح میں تھے، یعنی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 2 شہزادیاں۔ 34 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی۔ چوتھے مسلمان ہیں۔ شخص خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس زمانے میں تقریباً 17 افراد تھے جو لکھائی اور پڑھائی جانتے تھے، ان میں سے آپ بھی ہیں۔ کاتب الوحی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، جو حضرات لکھنے پر مأمور اور مقرر تھے، آپ بھی ان میں سے تھے۔ تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی، بہادر تھے، حیادار تھے، ساری عمر ننگے ہو کر آپ نے کبھی بھی غسل نہیں کیا۔ سامعین حضرات، احترام رسول میں بھی آپ بڑھ کر تھے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ اس ہاتھ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ قرار دے کر بیعت فرمائی، تو آپ نے پوری عمر اس ہاتھ کو گندگی سے متلوث نہیں ہونے دیا۔ ازواج مطہرات کو ڈبل وظیفہ دیتے تھے احترام رسول کی بنا پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر عمرہ شریف نہیں کیا، طواف نہیں کیا، زمزم نہیں پیا۔ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ مذاکرات کرنے گئے تھے، انہوں نے پیشکش بھی کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے نبی کو آپ آنے کی اجازت نہیں دیتے ہو، ان کے بغیر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے۔ اتباع رسول کا جذبہ آپ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وضو کے بعد مسکرائے، پوچھا لوگوں کو کہ کیوں، بتایا لوگوں کو کہ پوچھو مجھ سے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ فرمایا ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں وضو کیا تھا، مسکرایا اور لوگوں کو فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ آج مجھے ان کی ادا یاد آ گئی تو میں نے اس پر عمل کیا۔ ایک دفعہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بتایا کہ اسی مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تھا، آپ کھڑے ہو گئے تھے، مجھے وہ ادا یاد آ گئی تو میں نے وہ ادا پوری کی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں بیٹھ کر بکری کی دستی یعنی اگلی 2 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کا گوشت کھایا، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ لوگوں کو فرمایا پوچھو مجھ سے میں نے ایسے کیوں کیا۔ انہوں نے کہا جی بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا، آج مجھے وہ ادا یاد آ گئی تو میں نے ایسے کیا۔ اور سخاوت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ 20,000 روپے میں آپ نے بئر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع اپنے ذاتی مال سے کی۔ غزوہ تبوک میں 10,000 سے زیادہ فوج کو سامان دیا۔ ایک اور جہاد میں غلہ سے لدے ہوئے 14 اونٹ پیش کیے۔ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک دن معلوم ہوا کہ 3 دن کا فاقہ ہے، تو آپ نے خورد و نوش کا سامان بھی پیش کیا اور 300 درہم بھی پیش کیے، اور عرض کی رو کر کہ حضور اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو مجھے اطلاع فرمایا کریں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیر رقم قرض کے سلسلے میں تھی، آپ نے معاف فرما دی۔ بیواؤں، یتامہ، غربا پر خرچ کرتے تھے۔ اقربا پروری آپ کی مشہور تھی، اقربا پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دفعہ دعوت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، صحابہ کرام سے معافی گفتگو تھے، حضرت عثمان خاموش تھے، باقی صحابہ کرام کچھ سوال جواب کر رہے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن کر جتنے قدم بنے تھے اتنے غلام آزاد کیے۔
حضرات محترم، اس ہستی کی کیا کیا خوبی ہم بیان کریں۔ مذہبی زندگی آپ کی یہ تھی کہ دن کو امور خلافت نپٹاتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، کبھی کبھی شب بیداری کرتے تھے، ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرنا بھی آپ سے ثابت ہے، ہر سال حج کیا کرتے تھے، دوسرے نہیں تو لازماً تیسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے، 12 سال کچھ ماہ خلافت کی، 1 روپیہ 1 درہم تک نہیں لیا، غلاموں سے خدمت نہیں لیتے تھے، اپنے کام بذات خود کرتے تھے۔ محترم سامعین، آپ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے، 12 سال خلافت کا عرصہ تھا۔ ان 12 سالوں میں آپ نے مختلف فتوحات کی۔ 26 ہجری میں طرابلس، الجزائر، مراکش فتح کیے۔ 27 ہجری میں اسپین کا کچھ علاقہ، 28 میں قبرص یعنی سپائرس فتح کیا۔ 30 ہجری میں خراسان اور طبرستان کا جہاد کیا۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی، اس میں متعدد صحابہ کرام تھے، اس میں آپ نے فتح حاصل کی۔ اور اسی 30 ہجری میں ہرات، کابل، سجستان، بست اور نیشا پور کے علاقے فتح کیے۔ 31 ہجری میں کیسر روم سپر پاور جو اس وقت کا تھا اس کو شکست دی۔ سن 32 میں قسطنطنیہ کا علاقہ فتح کیا۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی اور 2 طرح سے تھی، باری بھی اور بری بھی۔ بحری کے کمانڈر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بری کے حضرت عبداللہ بن عامر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تالستان اور جوزجان اور فاریاب کے علاقے فتح کیے۔ محترم سامعین، تعمیرات کی، فوجی چھونیاں بنائیں، دفاتر بنائے، سرکاری عمارات بنائیں، ڈاک خانے بنائے، مہمان خانے بنائے، سرائے بنائیں، سڑکیں بنائیں، نہریں کھودوائیں، کنویں بنائے، اور سیلاب جن جن علاقوں میں نقصان دیتا تھا وہاں بندوائے۔ یہ آپ کی کارناموں کی ایک مختصر سی فہرست ہے، جھلک ہے۔ برادران اسلام، ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کی اذان اول آپ ہی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید آپ نے جمع کیا، آپ جامع القرآن ہیں۔ اور سخاوت کے واقعات میں سے یہ واقعات بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لائے ہوئے درہم کو اچھالا اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل کرے یہ عمل اسے ضرر نہیں دے گا۔ صحابہ کرام کو اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکثرت تحفہ تحائف دیا کرتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب مسلمان زیادہ ہونا شروع ہوئے، مسجد نبوی شریف تنگ پڑ گئی، تو آپ نے اپنے ذاتی خرچہ پر زبردست طریقے سے تزئین و آرائش کی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان سے ساگوان کی لکڑی منگوا کر اس کے دروازے بنائے اور چھت پر بھی اسی کا کام کیا۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی بھی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑ رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین و دنیا میں بلائی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام کے ماننے والے زیادہ ہو گئے، مختلف طبع اور رواج کی قومیں مسلمان ہوئیں، تو ایسے لوگ جن کے دل میں اسلام راسخ نہ تھا، جاہلیت کی سوچ تھی، انہوں نے کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر آپ کے خلاف بغاوت کی۔ بالآخر آپ کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ 82 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ 18 ذوالحجہ بعد از عصر بروز جمعۃ المبارک آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ آخر میں یہ بات کہ آج 18 ذی الحجہ ہے، حضرت سیدنا صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آج یوم وصال ہے، اور حضرت سید آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی آج یوم وصال ہے۔ تو ان حضرات کی درجات کی بلندی کی دعا فرما دیجیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ غنی عثمان غنی
خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دل بر میرا غنی ہے، صدیق عمر اور علی کا ساتھی حیا کا پیکر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دل بر میرا غنی